علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو نماز وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور کیا ایک رات میں 2 مرتبہ وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا وطر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ بڑا ایشو بنا ہوتا ہے عموماً رمضان کے اندر، اس قسم کے اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اسے بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر کور کریں گے انشاءاللہ. بھائیو نماز وطر کا جو وقت ہے یہ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے تک پوری رات. عشاء کی نماز کے ساتھ بھی اسے ادا کر سکتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اگر اٹھ کر ادا کریں تو وہ افضل ہے. بہرحال دونوں طرح اس کی اجازت موجود ہے، اور رات کے نصف حصے میں بھی اٹھ کر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی کل 5 صحیح الاسناد احادیث کور کریں گے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1766 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 1260 نمبر، کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کو نماز عشاء کے ساتھ ہی وطر ادا کر کے سوئے، اور جسے آخری پہر میں اٹھنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں ہی اٹھ کر نماز وطر ادا کرے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ترین وقت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسری حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 7 پر حدیث نمبر ہے 23902. سیدنا ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک زائد نماز مقرر کر دی ہے، تم اس کی پابندی کرو. اب یہ بھی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی کسی حد تک تائید کرتی ہمیں نظر آتی ہے. ایک زائد نماز عائد کر دی ہے، تم اس کی پابندی اختیار کرو. اللہ نے اس کا وقت عشاء سے فجر تک مقرر کیا ہے، اور وہ نماز وطر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، اس حوالے سے ایک جعلی روایت بھی پیش کی جاتی ہے، خصوصاً حنفیوں کی طرف سے. بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے وہ، اور وہ روایت ہے سنن دارقطنی سے لیتے ہیں وہ. اس روایت میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اس وجہ سے بھی ضعیف ہے. اور دوسرا ایک اور راوی ہے یحییٰ بن زکریا، وہ بھی پکے ضعیف راوی ہیں. بار میں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مغرب کی نماز یہ دن کے وطر ہے، اس طرح عشاء کی نماز کے ساتھ جو وطر ہے وہ رات کے وطر ہے. تو جعلی روایت ویسے ہی پکڑی جاتی ہے عقلاً بھی. مغرب کی نماز تو دن کی نماز ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو مغرب کی نماز اگر دن کی نماز ہوتی تو یہ دن کے وطر کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ نماز ہی رات کی ہے. ہاں، عصر کی اگر 3 رکعتیں ہوتی تو یہ جعلی روایت چل سکتی تھی. بہرحال یہ روایت اصول محدثین پر بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. اور یہ میں نے انصاف سمجھا کہ یہاں پر جو احناف دھوکہ دیتے ہیں 3 رکعت صرف 3 کے اوپر ایمفسائز کرنے کے لیے اس جعلی روایت سے سہارا لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. جو صحیح روایت ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 996، مسلم میں 1737 نمبر ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تمام اوقات میں نماز وطر ادا فرما لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رات کو فرض عشاء کے پڑھنے کے ساتھ سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی وطر کی نماز پڑھ لیتے، کبھی رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سحری کے وقت میں اٹھ کر نماز وطر ادا فرمایا کرتے تھے. یہ تینوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے الحمدللہ. اور اگلی چوتھی حدیث میری فیورٹ حدیث ہے. یقین کریں یہ حدیث کتنے مسائل کو حل کرنے والی ہے، اور اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں اس کی ٹرو ڈیمونسٹریشن اس حدیث کے اندر موجود ہے. چوتھی حدیث سنن نبی داؤد میں 226 نمبر، سنن نسائی میں 223 اور 224، سنن ابن ماجہ میں 1354 اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1263 نمبر. غضیف بن حارث کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے 3 سوال پوچھے، زبردست قسم کے 3 سوال. وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 میں نے پوچھا
اما جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو فرض غسل ہے، میاں بیوی کا تعلق کی وجہ سے، اس دواجی تعلق کی وجہ سے جو فرض ہو جاتا ہے غسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا رات کے اول حصے میں اتارا کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کے اتارا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو غسل جنابت رات کو ہی فرما لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں اٹھ کر فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، الحمدللہ، اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے، الحمدللہ۔ یعنی یہ جو اکثر مشہور ہے کہ جی جناب جو بندہ بے غسلہ ہے تو وہ جناب یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس دوران اگر غسل میں ڈیلے ہو جائے تو کوئی اس میں شریک گرفت نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا، اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتے تھے؟ تو اما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور بسا اوقات رات کے آخری پہر میں۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے، الحمدللہ۔ تیسرا سوال اس نے کیا، اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نماز پڑھا کرتے تھے خصوصاً رات کے وقت، اس نفلی نماز میں آپ قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کرتے تھے یا بلند آواز کے ساتھ؟ یہ اکثر ہم سے بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی اکیلے کمرے میں ہوں اور ہم زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت نوافل پڑھ رہے ہیں تو کیا قرات اونچی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں بعض اوقات آہستہ آواز سے بھی قرات کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اونچی آواز سے بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، جس اللہ نے دین میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ تو آپ نفلی نماز اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا دیا کرتے تھے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، جبھی تو انہوں نے روایت کیا ہے، تو سنا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کی خاطر بھی۔ بہرحال قیام اللیل کے حوالے سے، نماز تراویح، تہجد کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ریکارڈڈ موجود ہے اہلسنتپاک.com پر، اور وضو، غسل، استنجا اور اس حوالے سے مسئلہ نمبر 42 ریکارڈڈ موجود ہے۔ پانچویں حدیث اس کانٹیکسٹ میں دین میں آسانی کے لیے الحمدللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1178، مسلم میں 1672۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ نمبر 1، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے روزے جو چاند کی 13، 14 اور 15 کو رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اشراق کی نماز روزانہ ادا کرنا، اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ 4 نام ایک ہی نماز کے ہیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 30 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لینا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، یعنی اس میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں آسان کام کی کہ ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا۔ تو اس میں یہ بات پتہ چلی جو اکثر مشہور ہے نا، نہیں آخری ٹائم ہی اٹھ کے پڑھنا چاہیے جی، ٹائم تے ہوئی ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ ٹائم تے ہوئے نہیں ہے، ٹائم عشاء دے نال ہی ہے، پوری رات رہندا ہے، جس ٹائم مرضی پڑھو، کوئی اس میں سختی نہیں ہے۔ اور یہاں ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں آپ فرما رہے ہیں کہ رات کو عشاء کے وتر پڑھ کے سونا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی آسانی کو اویل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔